بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم کریم اور کرم کرنے والا ہے. آج میں موجود ہوں موری پور کے شہر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق چودھری صاحب. آج ان کی جو ہے سکسیزفل لائف کے بارے میں جو ہے ہم نے جاننا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام جناب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعائیں آپ کی اکرام صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو جو ہے آپ اپنا پورا انٹروڈکشن کروا دیں. میرا نام جی ڈاکٹر محمد مشتاق ہے جی، اور میں موہری پور سے تعلق رکھتا ہوں جو تحصیل کبیر والا ڈسٹرکٹ خانیوال ضلع خانیوال ہے. اور میں یہیں پہ میں نے ابتدائی تعلیم موہری پور کے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول موہری پور سے حاصل کی، اور پھر تعلیم ایف ایس سی کرنے کے لیے ملتان چلے گئے. ایف ایس سی کی، وہاں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد نشتر میں داخلہ ہو گیا، وہاں سے ایم بی بی ایس کیا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھی داخلہ دوبارہ نشتر میں ہی ہو گیا، وہاں سے حاصل کی. نشتر سے یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آج کل پھر میں ابن سینا اسپتال ملتان میں ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس سرجن ہیں آپ، تو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بیسیکلی جی ہم غریب ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جی. تو پیرنٹس سے تو وہ زرعی رقبے سے، اور جو میرے والد صاحب تھے وہ ایک پریکٹیشنر تھے. تو شروع میں تو ہمارے پاس جب میٹرک میں تھے تو خرچہ کرنے کے لیے تھوڑے بہت پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ اوکھے سوکھے حاصل کیے. جو سب سے بڑا زندگی میں مسئلہ ہوا، انسیڈنٹ ہوا، وہ یہ ہوا کہ 11ویں جماعت میں پہنچا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمارا گزارا جو گزر بسر تھا وہ ایک ہی تھا، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد بڑا ایک سٹریس، ایک پریشانی ہوئی. لیکن اس کے بعد میری والدہ اور دوستوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کافی ساری زندگی میں اپ ڈاؤن آئیں، اور پھر آخر کار اللہ نے کرم کی، مہربانی کی. ڈاکٹر صاحب آپ ایک دیہاتی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ میں ڈاکٹر بننے کا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ ڈاکٹر بننے کا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی اکرم صاحب کہ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے نا جی، تو سارے والدین اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اور اسی طرح ہمارے والدین نے بھی ہمارے ذہن میں ڈالا، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹری لائن سے تعلق رکھتے تھے، تو ذہن میں شروع سے ڈالا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو اسی شوق کے پیچھے ہم چلتے اللہ نے کرم کیا، ڈاکٹر بن گئے. اور یہ والدین کی طرف سے زیادہ ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی اکرم صاحب، اس میں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، اور میرا تو خیر اس بارے میں تجربہ ہے. کیونکہ جب میں 11ویں جماعت پہنچا، جب ابو کی ڈیتھ ہوئی، تو اگر یہ والدہ میرے ساتھ میرا سپورٹ نہ کرتی اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جیسے اب آپ کے ابو نہیں رہے، آپ ہماری فیملی کے لیے کچھ کریں، کوئی کام کریں کوئی، تو ڈیفینیٹلی میں آج کہیں دکان، شاپ کیپر یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا اگر والدہ کی ساتھ نہ ہوتا. تو میرے پیچھے آپ کا کہنا چاہوں گا تو میرے پیچھے میری والدہ کا ہی ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے میں آج کامیاب ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے کلینک میں انٹر ہوئے اور کافی پیشنٹ سے بھی سننے کو ملا کہ خاص طور پہ جو موہری پور اور موہری پور کے ارد گرد کی عوام ہے وہ اکثر آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ ان سے کوئی فیس نہیں لیتے، ایسا کیوں؟ یہ ایک میرے اندر کی آواز سمجھ لیں، یا میں اپنے آپ پہ ایک سمجھتا ہوں کہ یہ قرض ہے کہ جب میں ایک علاقے سے نکلا ہوں تو اس علاقے کی ویلفیئر میرے اوپر ہے، فرض ہے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ہر سنڈے کو اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں آتا ہوں، اور جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فری چیک اپ کرتے ہیں. فری چیک اپ کر کے جو میڈیسن ہے وہ اپنے میڈیکل اسٹور سے لے لیتے ہیں. اور جب یہ پیشنٹ اس طرح کے موہری پور والے یا ادھر ادھر والے میرے پاس وہاں خانیوال بھی آتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو oblige کروں، ان کا ریگارڈ کروں، کیونکہ میرے یہ علاقے کے ہیں، اور علاقے کا ڈیفینیٹلی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بار پھر دہراؤں گا، آپ موہری پور سے ہی بلانگ کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ موہری پور کی عوام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ موہری پور کی عوام جی بہت انوسینٹ، بڑی پیاری اور محنتی ہے. تو اگر تھوڑا سا یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا جو ایجوکیشن لیول ہے بہتر ہو جائے تو بچوں کا جب مستقبل ہے وہ سمر جائیں گے. بچوں کو ادھر ادھر جھگڑوں میں اور اس طرح کے پریشانی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب ایجوکیشن لیول وہ بہتر ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اکرام صاحب بچوں کو تعلیم کے بعد کوئی نوکری، کوئی جاب مل جائیں گی. جب جاب میں بندہ بزی ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر کے جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈاکٹر صاحب آج کل پاکستان میں مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ چھائی ہیں، جس میں مثلاً بلڈ شوگر اور کثیر تعداد میں بیماریاں ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے انسان کو ایسی کون سی غذا جو ہے استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ ایسی بلڈ پریشر نما بیماریاں جیسے سے وہ بچ کے رہے؟ اکرام صاحب اس میں کوئی خاص ڈائٹ نہیں ہے جس سے ہم کھا کے بچ سکیں. اس میں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ. آپ غذا میں ہر قسم کی چیز شامل کریں مناسب مقدار میں. گوشت بھی کھائیں، سبزیاں بھی کھائیں، چاول بھی کھائیں، ہر چیز کھائیں، لیکن بیلنس.
تو اس کے بعد اس غذا کو اپنے جسم کا حصہ بنانے کے لیے آپ پراپر کوئی ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں. پرانے لوگ جو دیہاتی تھے, جو کھیتوں میں کام کرتے تھے, کلو آدھا کلو اس نے دودھ پینا, ایک پود آدھا کلو دیسی گھی, اور اس کے بعد سارا دن کہیں سے کام کرنا, تو کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے. آج ہمیں وہ بیماریاں لگ رہی ہیں. کیوں لگ رہی ہیں؟ ہم نے کھایا پیا وہیں لیٹ گئے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں آپ کون سے ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اگر کوئی بھی پیشنٹس آپ تک پہنچنا چاہے تو وہ کہاں آ سکتے ہیں؟ صبح مارننگ کے ٹائم میں ابن سینا ملتان ایز اے پروفیسر کام کرتا ہوں سرجری میں 9 سے 12, اور اس کے بعد شام کو 5 سے 7 بجے تک جنت میڈیکیئر جو کہ سول اسپتال خانے وال کے ساتھ ہے وہاں ہوتا ہوں. اور سنڈے کو سارا دن چھوڑ کے, ساری مصروفیت چھوڑ کے صرف موری پور ہوتا ہوں. یہاں ٹائمنگ ہے 11 سے لے کے 5 بجے تک. ڈاکٹر صاحب, زندگی میں کبھی آپ کو باہر کے ملک جانے کا موقع ملا؟ تقریباً 5 یا 7 کنٹریز میں مختلف سیمینار اور کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے ہم گئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں جانے کا موقع ملا اور وہاں سے کافی کچھ حاصل کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ, آپ کے 2 بچے بھی ہیں, تو فیوچرز میں آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ آپ بھی ان کو اپنی طرح ڈاکٹرز کے شعبے میں لے کے جانا پسند کریں گے یا کسی اور شعبے میں؟ ڈیفینیٹلی جب ہم خود ڈاکٹر ہیں تو ایک شوق تو ہے, دل میں خواہش تو ہے کہ بچے ڈاکٹر بنیں. باقی کبھی بھی میں نے اپنے بچوں پہ یہ شوق بالکل ان پہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو کہا جی آپ اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ چوائس کریں, پڑھیں اور آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ ہماری پاکستانی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جو اس وقت فقدان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے, باقی بے شک جہاں مرضی جائے. تو میں یہی پیغام دے گا, ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں. جو دوسروں کا خیال رکھے گا انشاءاللہ وہ اس کا اپنا کام بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد مشتاق. انہوں نے اپنی کامیاب زندگی کے بارے میں بتایا ہے. امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی. اپنے ہوسٹ اکرام کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.